دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نفس امارہ کیا ہے، نفس امارہ کی بابت قرآن مجید میں کیا حکم ہے، نفس امارہ کے شکار کون لوگ ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے اور پھر ہم کو اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نفس امارہ دوستو، نفس کے معنی جان کے ہیں اور امارہ کے معنی برائی کی طرف لے جانے والی۔ وہ جان جو انسان کو برائی کی طرف لے جائے اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ نفس امارہ کی صفات، نفس کے امارہ کی صفات نفسانی خواہشات اور فکر دنیا ہے، مثلا ہرس، حسد، بخل، کینہ، غرور، تکبر وغیرہ، یہ نفس امارہ کی صفات ہیں۔ اور نفس امارہ کے شکار کون لوگ ہیں؟ جن میں حسد، ہرس، بخل، کینہ، غرور، تکبر وغیرہ پایا جاتا ہے وہ لوگ نفس امارہ کے شکار ہیں۔ اور نفس امارہ کی بابت قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر ایک باطل قوت ہے جس کا نام نفس امارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیات نمبر 53 میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور میں نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ تو پورا نظام جسم، پورا وجود انسانی نفس امارہ کی مرضی سے چل رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور دین محمدی کے خلاف ہے۔ تو اس نفسانی قوت جو کہ رضا حق کی منکر ہے، اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیات نمبر 54 میں فرماتے ہیں، ترجمہ، قتل کرو اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں۔ پس جس عبادت سے نفس امارہ قتل نہیں وہ عبادت ناقص ہے۔ اب ناقص عبادت کیسے ہوتی ہے؟ نفس امارہ کن لوگوں میں موجود ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے ہماری عبادات ناقص ہو جاتی ہیں، کیونکہ زبان کلام کرتی ہے اور دل مقام رکھتا ہے۔ ہم دو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم دو چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، یا آنکھ کسی اور کو دیکھ رہی ہوتی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو پورے کا پورا انسان جو ہے، جب اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو پورے کا پورے انسانی وجود، انسانی اعضاء اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونے چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مزہ بھی آئے گا، تو پھر اس سے نفس امارہ کی موت ہوگی۔ اللہ اکبر کا نعرہ جنگ میں لگایا جاتا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس نفسانی قوت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیات نمبر 54 ترجمہ، قتل کرو اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں۔ بس جس عبادت سے نفس ہمارا قتل نہیں وہ عبادت ہی ناقص ہے۔ تو اللہ اکبر کا نعرہ جنگ میں لگایا جاتا ہے، تو بھی اس نفسانی قوت سے چھٹکارا پا، تیرا سب سے بڑا اور سب سے قریبی دشمن نفس امارہ ہی ہے، سارا فساد اسی کا ہے۔ اگر تو اس سے آزادی حاصل کرے گا تو پھر اس کے بعد تیرا کوئی دشمن نہیں، اسی نے انسان کی ہر چیز سلب کر رکھی ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ نفس امارہ ڈرتا کس سے ہے؟ نفس امارہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے نفس امارہ ڈرتا ہے۔ نفس امارہ کی موت کیسے ہوگی؟ اللہ والے کی مجلس کیا کرو، اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں بیٹھا کرو، ان سے محبت کیا کرو، اس سے نفس امارہ کی موت ہوگی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہادی کامل کا دامن مضبوطی سے تھاما جائے تاکہ اس عنصری قید سے آزادی حاصل ہو اور تاکہ روحانی وجود زندہ ہو، جس کا نام وَنَفَخْتُ فِيهَا مِن روحی ہے، اسی کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ذکر کر تاکہ مذکور ظاہر ہو، زبان سے ذکر نہ کر، زبان کا ذکر بیماری ہے۔ روح کا ذکر کر، روح کا ذکر سوائے درویش کے کوئی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی روح کا ذکر پسند ہے اور اسی کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ ہر عبادت کا مقصود اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، بس اس دوئی کو ختم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے،
اور یہی فرمان رسول ہے اور یہی دین حق ہے۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔